آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاہد افریدی اپنی کتاب گیم چینجر میں کیا کیا غلطیاں کر بیٹھے ہیں اس بارے میں بتائیں گے۔ اگر کوئی کرکٹر یہ کہے کہ اس نے کوئی اننگز کھیلنے کے بعد دوبارہ اسے ٹی وی پر نہیں دیکھا تو یہ حیران کن بات نہیں، لیکن اگر کوئی کرکٹر یہ کہہ دے کہ وہ اپنی ہی سوانح حیات کو تقریب رونمائی میں پہلی بار دیکھ رہا ہے تو یہ ضرور حیران کن بات ہے۔ شاہد افریدی نے یقیناً اپنی سوانح حیات گیم چینجر کا مسودہ لکھے جانے کے بعد اسے ایک نظر ضرور دیکھا ہوگا، یا کم از کم مصنف سے یہ استفسار تو کیا ہوگا کہ انہیں پڑھ کر سنا دے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان کی اس کتاب میں حقائق کی غیر معمولی غلطیاں کیسے رہ گئیں، جس سے نہ صرف اس کتاب بلکہ خود ان کی اپنی ساتھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ عام طور پر کرکٹرز اپنی کتاب کے لیے ایسے مصنفین کا انتخاب کرتے ہیں جو کرکٹ کے کھیل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس بارے میں تحقیق کر کے اسے مستند حیثیت دیتے ہیں۔ کرکٹ پر عام طور پر جتنی بھی بڑی اور مستند کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ناشرین بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان کتابوں میں موجود اعداد و شمار اور دیگر حقائق کی تصدیق کے لیے کسی ماہر کی خدمات حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ حقائق مسخ یا توڑ مڑوڑ کر پیش نہ کیے جا سکیں۔ تو دوستو، گیم چینجر میں بنیادی غلطیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اگلی ہماری تمام آنے والی ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، شاہد افریدی کے مطابق کپتان وسیم اکرم اور چیف سلیکٹر صلاح الدین ستی کی وجہ سے وہ ٹیم میں شامل ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین ستی کبھی پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر نہیں رہے۔ وہ ایک اعلیٰ فوجی افسر ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فوج سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ شاہد افریدی دراصل سابق ٹیسٹ کرکٹر صلاح الدین سلو کا نام لینا چاہ رہے تھے جو اس وقت چیف سلیکٹر تھے۔ دوستو، اب ہم آپ کو شارجہ کے مشہور چھکے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جاوید میاں کا انڈیا کے بولر چیتن شرما کو شارجہ میں لگایا گیا چھکا کسے یاد نہیں۔ اس واقعے کو 30 برس سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ شاٹ اور میچ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ تاہم شاہد افریدی کے معاملے میں شاید ایسا نہیں ہے۔ ان کی کتاب میں جہاں اس مشہور چھکے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں کہا گیا ہے کہ یہ میچ 1987 میں کھیلا گیا، جبکہ در حقیقت جاوید میاں نے وہ چھکا 1986 میں لگایا تھا۔ دوستو، شاہد افریدی نے ایک جگہ یہ لکھ کر سب کو حیران کر دیا ہے کہ 2005 میں پاکستان نے انضمام الحق کی قیادت میں بنگلور ٹیسٹ ڈرا کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے وہ ٹیسٹ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے یادگار ترین میچوں میں سے ایک ہے جو پاکستان جیتا تھا۔ اسی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے طور پر شاہد افریدی نے دلی کا نام لیا ہے، جبکہ وہ ٹیسٹ موہالی میں کھیلا گیا تھا۔ ایک اور اہم غلطی جو اس کتاب میں موجود ہے وہ شاہد افریدی کے اولین ون ڈے انٹرنیشنل کے بارے میں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 17ویں یا 18ویں اوور میں بولنگ کے لیے آئے اور بہت جلدی وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم اگر کینیا کے خلاف کھیلے گئے اس میچ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو شاہد افریدی نے اپنے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 10 اوورز کیے لیکن انہیں کوئی بھی وکٹ نہیں ملی تھی۔ اب ہم آپ کو شاہد افریدی کی گوتم گمبھیر سے رقابت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شاہد افریدی نے اپنی کتاب میں بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر کے ساتھ میدان میں ہونے والی تلخ کلامی کا ذکر بھی کیا ہے۔ تاہم ان کے مطابق یہ تلخ کلامی 2010 کے ایشیا کپ کے دوران ہوئی تھی، حالانکہ یہ واقعہ 2007 میں پاکستانی ٹیم کے دورہ بھارت کے موقع پر پیش آیا تھا۔ شاہد افریدی کی کتاب منظر عام پر آنے کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ایک بار پھر زبانی جنگ چھڑ گئی۔ افریدی نے اپنی کتاب میں گوتم گمبھیر کو ایک منفی شخص کہا ہے، بلکہ کتاب کی تقریب رونمائی میں بھی انہوں نے گوتم کا طنزیہ انداز میں ذکر کیا اور ان کا علاج کرانے کی پیشکش کی۔ اس پر گوتم گمبھیر نے شاہد افریدی پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے اور وہ اس سلسلے میں انڈیا میں شاہد افریدی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہد افریدی نے جب ون ڈے انٹرنیشنل میں 37 گیندوں پر سینچری بنائی تھی
تو اس وقت یہ ریکارڈ بک میں ون ڈے میں سب سے کم عمری میں بنائی گئی سینچری کے ریکارڈ کے طور پر درج ہوئی تھی، اور آج تک یہ 16 سال 217 دن کی عمر میں بنائی گئی سینچری سب سے کم عمر انٹرنیشنل سینچری مانی جاتی ہے۔ لیکن شاہد افریدی کی کتاب کی وجہ سے ان کا یہ ریکارڈ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ شاہد افریدی نے اپنی کتاب کی ہارڈ کاپی میں اپنی پیدائش 1975 اور ای کاپی میں 1977 درج کی ہے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ وہ 1977 میں پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے جب انہوں نے 37 گیندوں پر سینچری بنائی تھی وہ 21 سال کے تھے۔ ماضی میں پاکستان کے نوجوان کرکٹرز کی عمر کو دنیا بھر میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ پاکستانی کرکٹرز کی اکثریت مستند برتھ سرٹیفکیشن کے بغیر بین الاقوامی کرکٹ کے دائرے میں آتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عمر پر ہمیشہ سوالیہ نشان لگتے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال حسن رضا ہیں، جو ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر کرکٹر قرار دیے جاتے ہیں، لیکن وزڈن اس عالمی ریکارڈ کو تسلیم نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔